کہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیوں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہم کو کیوں کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع کیوں نہیں کرنی۔ تو دراصل یہ ایک عنوان جو ہے یہ سوال کے طور پر ہے، ایک سوالیہ عنوان ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیوں۔ اتباع ہم کہتے ہیں کس کو ہے؟ اتباع کہتے ہیں فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کرنا، جس سے رکنے کو کہہ رہے ہیں اس سے رک جانا۔ تو کیا فائدے ہوں گے اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں لازم کر لے کہ صرف اور صرف وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں قُلْ إِن فَاتَّبِعُونِي، تو ان کو کہیے کہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی پیروی کرے۔ تو دو بڑے فائدے اللہ نے گنائے ہیں، ایک یحببکم اللہ، تب اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی یہ لوگ مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ محبت ایک طرفہ محبت ہے، دو طرفی محبت کب ہوگی؟ یعنی اللہ بھی تم سے کب محبت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے معیار کس کو بنایا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو معیار اللہ نے بنا دیا، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے، جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے، سوچیے اس بندے کا کتنا کمال ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دو بڑے فائدے ہوں گے کب؟ جب نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے تب۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی ہے۔ بھائی ایک آدمی اللہ کا محبوب ہو گیا، جو اللہ کا پیارا ہو گیا، اس کو دنیا آخرت سب مل گئی۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ پوری کی پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، بت پرست قوم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام واحد ایک موحد ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ اتنے اختا گئے، ان سے بدظن ہو گئے اتنے کہ لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اب مار ڈالیں گے، ان کو راستے سے ہی ہٹا دیں گے۔ لہٰذا ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی، کافی دنوں تک اس آگ کو سلگایا گیا، اور اتنی زبردست آگ لگائی گئی بھائیوں کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرتا تو وہ جل بھن کر کے گر جاتا، یعنی اس آگ کی اتنی تپش، اتنی زیادہ لو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ انبیاء پڑھیے، سورہ 21 آیت 69، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ، اے آگ، کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ، کس کے لیے؟ میرے ابراہیم کے لیے۔ آگ کا کام ہے جلانا، یاد رکھیے اس بات کو۔ آگ میں کچھ بھی آپ ڈالیں گے وہ اس کو تہش نہش کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ بجھ جا، کیونکہ بجھی ہوئی آگ میں اگر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا تو کوئی کمال نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا آگ تو بجھ گئی اپنے آپ، نہیں، یہ کمال نہیں تھا۔ کمال کیا تھا؟ اللہ کو دنیا کو دکھانا کیا تھا؟ دکھانا یہ تھا کہ جو ہمارا بندہ ہوتا ہے، جو میرا ہوتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے لیے میں ایک مخلوق کے قاعدے کو بھی میں بدل دوں گا۔ آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن اللہ نے کہا تجھے جلنا ہے، لیکن ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کا جائے آگ بجھ جا، آگ بجھ جاتی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا جلتی رہو۔ ان لوگوں نے آگ کو بھڑکایا ہے، جلایا ہے میرے پیارے ابراہیم کو جلانے کے لیے، لیکن جب تک ابراہیم ہمارا ہے اور یہ آگ ہماری مخلوق ہے، ہر چیز پر، ذرے ذرے پر حکومت کس کی چلتی ہے؟
ان اللہ لکل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، دنیا کی پوری طاقت بھی ایک طرف اگر مل جائے ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، جیسے ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ دوسرا اور کیا ہمیں فائدہ اگر نبی کی ہم اتباع کریں؟ کیوں نبی کی اتباع ہی کریں؟ صحیح بخاری کے بہت پیاری حدیث ہے ساتھی، حدیث نمبر 3209، گھر پہ جا کے پڑھیے، بہت عمدہ حدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب فلانا، اے جبرائیل میں اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اب سوچئے وہ آدمی کتنا عظیم ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہے، نام لے کر کے کہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، I love him فَأَحْبِبْهُ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت مل گئی اور فرشتوں کے امام جبرائیل علیہ السلام کی آپ کو محبت مل گئی، اور یہیں پر بات ختم نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَيُنَادِ جبرائیل فی اہل السماء، اور جبرائیل علیہ السلام پھر اہل السماء یعنی آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، ان کو آواز دیتے ہیں اے فرشتوں ادھر آؤ، سارے کے سارے فرشتے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل ان اللہ یحب فلانا، جانتے ہو ہمارا اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّهُ، تم سب اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ اہل السماء، تو سارے کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے تھے۔ دیکھیں تیسرا کتنا بڑا فائدہ، اللہ کی محبت، جبرائیل کی محبت مل گئی اس آدمی کو، پورے فرشتوں کی محبت مل گئی اس آدمی کو، یہیں پر بات ختم نہیں۔ نبی نے فرمایا ثم، اس کے بعد پھر اس کی محبت، اس آدمی کی محبت، اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو چار چیزیں مل گئی آپ کو، کب؟ اگر رسول کی اتباع کریں گے، اللہ کی محبت، جبرائیل کی محبت، پورے آسمان کے فرشتوں کی محبت اور لوگوں کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ یہ سارے بڑے فائدے کب ملتے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ نبی نے کہہ دیا، اب کیوں مگر کیسے چونکہ نہیں چلتا اسلام میں، نبی نے کہہ دیا ہے، بس بات ختم ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 سال کی ایک نوجوان ہے، 13 سال کی۔ ذرا نوجوانوں سے پوچھئے کہ ہمارے یہاں آج ایک 13 سال کے بچے کو کیا شعور ہے؟ 13 سال کا ایک نوجوان لڑکا ترجمان قرآن بن چکا ہے۔ 13 سال کے جب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ وفات پا گئے۔ 16 سال کے ہوئے، 15-16 سال کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، مجلس شورا، جس مجلس میں بڑے بڑے گہرے علم والے صحابہ بیٹھتے تھے، 60-65 سال کے بدری صحابہ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس مجلس میں تو اہل علم اور بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے عمر دراز لوگ بیٹھتے ہیں، اے عمر آپ اس بچے عبداللہ بن عباس کو جو 15-16 سال کا لڑکا اس کو کیوں بیٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ، جو سورہ نصر ہے اس کی تفسیر کیا ہے، کسی کو پتا ہے تو بتائیں۔ لوگوں نے بتایا اپنے مختلف رائے۔ امیر عمر نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، تم بتاؤ بیٹے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس سورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کمپلیٹ ہو گیا۔ جب نبی کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بلا لیتا ہے، مطلب اس صورت میں یہ انڈیکیشن تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا دیکھو یہ علم ہے۔ آج ہمارے یہاں 14-15 سال کا بچہ، ایک نوجوان لڑکا میٹرک پاس کرتا ہے، آج اس کی پوری دنیا موبائل ہے، اس کو دنیا میں کچھ نہیں آتا۔ ایک 13-14-15 سال کا نوجوان لڑکا بھائیو اتنا گہرا علم رکھتا ہے قرآن و سنت کا، سوچیے کتنی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ مجھے پتا چلتا، کون؟ ابن عباس، میں نے آپ کو بتایا کتنے بڑے عالم تھے، کتنی کم عمر میں کتنے بڑے عالم بن گئے۔
ابن عباس کو جب پتا چلتا کہ مدینے میں کوئی عالم آیا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات براہ راست سنی ہے، کیا کرتے تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی تھے، اہل بیت میں سے تھے، بلا لیتے، آپ ہمارے گھر آئیے، نہیں جاتے تھے۔ سوچئے عرب کی اس دھوپ میں، اتنی دھوپ میں دوپہر کے وقت جاتے تھے گھر ان کے جن کے پاس حدیث تھی، سنتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں کھانے کے بعد۔ ابن عباس کہتے ہیں میں کیا کرتا تھا، میرے پاس چادر ہوتی تھی، میں اس کو موڑ کر کے تکیہ بنا کر کے اسی پہ لیٹ جاتا تھا۔ عرب کی اس گرم دھوپ میں ریت اور مٹی اور دھول میرے چہرے پہ پڑتی تھی، لیکن میں پھر بھی رکا رہتا تھا۔ جب وہ باہر نکلتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لڑکا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے تھے آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ کہا ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک حدیث براہ راست سنی ہے۔ کہا ہمیں بلا لیتے؟ کہا نہیں، کیا؟ کہا پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسا کے پاس نہیں آتا ہے۔ آپ کے پاس حدیث ہے، علم ہے، میں سیکھنے آؤں گا۔ کیا ضرورت ہے؟ اتباع کا جذبہ ہے ساتھ۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے خاندان کے آدمی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ جذبہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جاننا، اتباع کا یہ جذبہ ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا ریوارڈ دیا، میں بتاؤں آپ کو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تھے عبداللہ ابن عباس، ان کو قبر میں جب داخل کیا جا رہا تھا تو قبر سے ایک بہترین خوشبو آ رہی تھی، اور قبر سے ایک آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ فجر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش والی نفس، آجا، اللہ اکبر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا اپنے رب کی طرف پلٹ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تیرے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آوازیں آ رہی تھی، یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھی خراب۔ کیوں بھائیو؟ جب نبی کی اتباع ایک آدمی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جوتے کے نماز کے حالت میں جوتوں کو اتار کر کے سائیڈ پھینک دیا، صحابہ نے بھی نماز کی حالت میں جوتوں کو اتار کر کے سائیڈ رکھ دیا۔ آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، بھائی تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ صحابہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کو دیکھا بس ہم نے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر، ہمیں کیا پتا، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں، سمینا و اطعنا، سنا اور فالو کیا۔ تیسری چوتھی بات تو ہم جانتے ہی نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے بھائی میرے جوتوں میں غلاظت لگی تھی، تو جبرائیل آئے نماز کی حالت میں اور مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہے، جوتے اتار کے سائیڈ رکھ دے۔ میں نے جوتے اتار کے سائیڈ رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے کئی مسئلے پتہ چلے بھائی۔ نمبر ایک، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ میرے جوتوں میں غلاظت لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس لیے آپ مصلی پہ آ کے نہیں کھڑے ہو۔ دوسری بات، جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر جوتا صاف ہو تو۔ اگر جوتا آپ کا صاف ہے، اس میں غلاظت نہیں لگی ہے، جوتا بالکل صاف ہے، آپ جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے جیسے نبی اور صحابہ پڑھتے تھے۔ تیسری بات کیا پتہ چلی، نماز میں بعض چیزیں جائز ہیں، جیسے کسی کا موبائل بج جائے۔ آج کے دور میں اہل علم کہتے ہیں موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا، نماز میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، رنگ ٹون بج رہی ہے، لوگوں کا ذہن بھٹک رہا ہے، تو لوگ ہمارے یہاں اتنے متقی ہوتے ہیں کہ موبائل پاکٹ سے نکال کے اس کو آف بھی نہیں کریں گے۔ نہیں، اہل علم کہتے ہیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی نے جوتوں کو اتارا اور اتار کے سائیڈ رکھا، تو جائز حرکت کی جا سکتی ہے نماز میں۔ تو اگر موبائل فون کسی کا بچتا ہے تو وہ موبائل سے پاکٹ سے نکال کے اس کو سوئچ آف کر دے یا سائلنٹ کر دے، کر سکتا ہے، یہ اجازت ہم کو ملتی ہے۔ لیکن صحابہ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھا انہوں نے اب بس فالو کر لیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی تلوار ہے یہ۔ خالد ابن ولید وہ آدمی ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے اور اگر جنگ لڑتے تھے مشرکوں کے طرف سے ہو کر کے، کسی جنگ، جس جنگ میں خالد ابن ولید حاضر ہو وہ جنگ کوئی ہارا ہی نہیں کرتے تھے، اسلام لے کر کے آئے اور فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کی تلوار خالد ابن ولید رضی سیف اللہ، آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔
اور اسلام کو، مسلمانوں کو عظیم فتوحات ملتی چلی گئی ساتھ، یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا. کیا بن گیا عقیدہ؟ کہ جس جنگ میں خالد ابن ولید ہو وہ جنگ ہم ہار نہیں سکتے. مسلمان اب یہ سوچنے لگے ہمارے پاس خالد ابن ولید جیسا آدمی ہے، سپہ سالار ہے، جنگ ہم نہیں ہار سکتے. حضرت عمر خلیفہ ہے، حضرت عمر کو یہ بات دیکھیں کتنے دور اندیش حضرت عمر. حضرت عمر نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، ایک خط لکھا خالد ابن ولید کے تعلق. خالد ابن ولید جنگ میں ہے، رومیوں اور عیسائیوں سے جنگ چل رہی ہے، کسرا اور کیسر کے لوگوں سے جنگ چل رہی ہے. ساتھیوں اتنی دھونکار جنگ چل رہی ہے. عمر ابن خطاب کا خط ملا، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے خالد ابن ولید کے تعلق سے؟ اے خالد، میں تم کو سپہ سالار کے پوسٹ سے معزول کرتا ہوں. اللہ اکبر. مطلب تم کو میں اس پوسٹ سے ہٹاتا ہوں اور ابو عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ عنہ اس کو اس پوسٹ فائز کرتا ہوں. آپ سوچیں ایک آدمی کو کیسا لگے گا؟ ایک آدمی جس نے اسلام کے لیے اتنا خود کچھ کیا، فتوحات دیے، لوگ جیتتے چلے گئے، اسلامی سلطنت بڑھتے چلی جا رہی ہے، اس آدمی کو خط بھیجا گیا ہے کہ تم کو پوسٹ سے ہٹایا جا رہا ہے. اگر ہم کو آپ کو کوئی ایسا لکھ کے دیتا تو ہمارے دل میں کتنی برائی ہو جاتی امیر کو لے کر کے. نہیں، حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا اور کہا ہے ابو عبیدہ، امیر عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا ہے اور اس خط میں آیا ہے کہ مجھے اس پوسٹ سے ہٹا کر کے تم کو اس پوسٹ پہ فائز کیا جا رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح کہہ رہے ہیں ایسی کیسی بات ہو گئی؟ کیوں حضرت عمر نے یہ ڈیسیجن لیا ہے؟ خالد بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا مت کہو، وہ عمر ہے، وہ امیر ہے ہمارے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کیا سنا ہے؟ امیر کی اطاعت تم پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. وہ عمر ہے، وہ امیر ہے، انہوں نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا. ایسا اطاعت کا جذبہ کوئی لے کر کے آیا. اللہ اکبر. ایک آدمی جس نے اتنے فتوحات دیے ہیں، اتنی اسلام کو مدد کی ہے، اس کے تعلق سے یہ بات لکھی گئی حضرت عمر نے. وہ کچھ سوچے ہوں گے. اچھا کیا سوچے تھے حضرت عمر؟ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا بھروسہ اللہ کے علاوہ خالد پر ہو گیا. لوگ کہنے لگے خالد موجود ہے، ہار نہیں سکتے. یعنی یہ توکل اللہ سے ہٹ کر کے خالد پہ چلا آیا. عمر کا عقیدہ توحید دیکھیے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے گا، آرمی چیف نہیں رہیں گے وہ. اللہ کو اگر جیت دینی ہوگی تو خالد کے بغیر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. کیوں؟ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، خالد پر نہیں. خالد ذریعہ ہے، جیت شکست کون دیتا ہے؟ رب العالمین. یہ سوچ تھی حضرت عمر کو. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے ساتھیوں؟ اتباع کا جذبہ دیکھیں کس کو؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. کمال کی بات ہے ساتھیوں. اللہ کے نبی انتقال سے کچھ دن قبل ایک نوجوان لڑکے حضرت اسامہ ابن زید 17 سال کے تھے، 17 سال کے تھے، آرمی کا چیف بنا کر کے بھیجا لڑنے کے لیے. ہمارے معاشرے میں نظر اٹھائیے تو ذرا، 17 سال کا بچہ آج کیا کرتا ہے؟ کتنا اعتماد ہے آپ کو 17 سال کے بچے کو؟ کیسے نوجوان ہوتے تھے وہ لوگ؟ آج ہمارے یہاں 30 سال کا لڑکا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کر رہا کیا ہے، اس کو ابھی تک اس کا اپنے لائف کا گول نہیں پتا چلا، ادھر ادھر ٹپن ٹویا کھا رہا ہے. 17 سال 18 سال کے ایک آدمی اسامہ ابن زید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیف بنا کے بھیجا لشکر کا، جس لشکر میں عمر بھی ہے. یعنی عمر پر امیر بنایا ان کو. کیوں؟ دیکھا کہ اس نوجوان میں بہت قابلیت ہے، بھیج دیا. لشکر ایک مقام پر پہنچا کہ مدینے میں سے خبر آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. لشکر واپس پلٹ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ رکھی ہوئی. ادھر بنو ثقیفہ سائدہ میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا ہوا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ انصاریوں نے کہا خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا. مہاجرین کہہ رہے خلیفہ ہمارے طرف سے ہوگا. مہاجرین کہہ رہے ارے ہم نے جو اسلام کے لیے تکلیفیں سہی تم نے نہیں سہی، خلیفہ مہاجرین کی طرف سے ہوگا. انصار کہہ رہے جب تم خالی ہاتھ آئے
ہم نے تمہاری مدد کی، خلیفہ انصار کی طرف سے ہوگا۔ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ساتھیوں، صحابہ میں نا اتفاقی ہو گئی۔ بنو ثقیفہ سائدہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادھر رکھا ہوا، پہنچے آپ بنو ثقیفہ سائدہ میں، دیکھا کہ لوگوں میں نا اتفاقی ہو رہی ہے۔ غالباً عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے لڑائی چل رہی ہے، نا اتفاقی ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی۔ کون سی حدیث؟ کہا خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ اتباع کا جذبہ دیکھیے، اتنی دیر سے بحث چل رہا ہے، مباحثہ چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے پر آ پڑے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں، میں نے پیارے رسول کو کہتے ہوئے سنا خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے صحابہ نے کہا لبیک، اے عبداللہ بن عمر، آپ نے سچ کہا۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ نبی کی بات آنے کے بعد اپنی بات کو آگے رکھ دے۔ اللہ، یہ اتباع کا جذبہ ہے۔ اور اس حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا عمر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں ابو بکر تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں، خود خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اے ابو بکر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تھے، حیات سے تھے، بیمار تھے، آپ مصلی پر نہیں آ سکتے تھے، آپ نے ہم سب کی موجودگی میں اگر کسی کو مصلی پر چڑھنے کے لائق سمجھا تو وہ آپ تھے۔ یہی اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر اس امت کو کوئی لیڈ کرے گا تو کون لیڈ کرے گا؟ ابو بکر لیڈ کرے گا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو نبی کے بعد خلیفہ بننے کے لائق ہو۔ ابو بکر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، عمر آپ کی ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرے گا۔ اور ابو بکر نے ہاتھ آگے بڑھایا ساتھیوں، سارے کے سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق پر بیعت کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے اتباع۔ ڈھونڈ کے لائیے ایسے لوگوں کو، نہیں ملیں گے آپ کو۔ چھوٹا سا پریوارک مسئلہ آج ہم لوگ سولو نہیں کر پاتے ہیں، لوگوں کو نبی کی حدیث سنائیے، نہیں چلتا۔ جب اپنے پر بات آتی ہے ساری حدیثیں، ساری آیتیں ہم سائیڈ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم سچی اتباع نہیں کرتے، سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ نہیں، اتباع ایسی ہونی چاہیے بھائی، محبت کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے ساتھی۔ لشکر واپس آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں نے آ کے عمر کو کہا عمر یہ تو نوجوان لڑکا ہے اسامہ ابن زید 17 سال کا، یہ کیا لیڈ کرے گا؟ مدینے میں نفاق ابل پڑا، لوگ مرتد ہونے لگے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے نبوت کے، وہ کوئی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، نبی کے بعد جانے کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے جیسے آدمی لوگ، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ ایک لہر اٹھ گئی ارتداد کی، مدینے میں پورا کا پورا فضا مدینے کا چینج ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا جائے، مسلمان حیران اور پریشان، سوچی جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو کیا جائے گا۔ لوگوں نے آ کے عمر کو کہا عمر ابو بکر خلیفہ، ان کو کہو کہ اس نوجوان کو نہ بھیجیں، کیونکہ نوجوان لڑکا ہے، لڑنا ہمیں بڑے دشمنوں سے ہے، کسی اور کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر آئے، کہا یا امیر المومنین، ابو بکر کہا بولو، کہا 2 فریادیں لے کر کے آیا ہوں، بولو۔ ایک، امیر المومنین یہ اسامہ ابن زید نوجوان لڑکا ہے 17 سال کا، اس کو ہٹا کر کے کسی اور کو چیف بنائیے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کی داڑھی کو پکڑا اور کہا عمر اگر تیرے جگہ کوئی اور ہوتا اللہ کی قسم میں اس کو سزا دیتا۔ کیوں؟ تو چاہتا ہے کہ جس کو امیر محمد رسول اللہ کائنات کا امام بنائے، اس کو ابو بکر کی کیا حیثیت اوقات کہ ابو بکر اس کو ہٹا دے؟ نہیں ہو سکتا عمر، نہیں ہو سکتا۔ نبی نے اچھا سمجھا کہ اسامہ کو چیف بنایا جائے، اسامہ ہی چیف رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، عمر نے کہا ٹھیک، اتنا بڑا لشکر نہ بھیجیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، مشرکین، یہود، منافق سب طاق میں ہے کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ امیر المومنین آپ اکیلے رہیں گے کچھ عورتوں کے ساتھ، کچھ جوان مردوں کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ تہس نہس ہو جائے۔ کیا کہا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ؟ کیا کہا جانتے ہو؟ تاریخ کے اوراق کو ضرور الٹ کے پڑھیے۔
کہا اللہ کی قسم ہے عمر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا، اتنے آدمیوں کے ساتھ بھیجا اور بہتر سمجھا ابو بکر بدلنے والا نہیں، اس لشکر کو ایک آدمی ابو بکر کم نہیں کرے گا، گرچہ مدینے میں جنگلی بھیڑیا کر کے ابو بکر کو چیر پھاڑ دے کھا جائے، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پلٹے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فیصلہ لیا کس نے؟ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ نبی نے ایسا کہا تھا، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں جانتے کہ کون اٹیک کرے گا، ہم نہیں جانتے مدینہ تہس نہس ہو جائے گا، نہیں، میرے نبی نے بہتر سمجھا، بھیجیں گے ہم، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ نہیں کر سکتے، نبی کی بات کو ہم ٹال دیں نا۔ جانتے کیا ہوا؟ اسامہ امیر رہے، بڑا لشکر گیا، دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمنوں نے دیکھا یہ کیسے لوگ ہیں مسلمان، ان کا سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن ہوئے وفات کو، 3 دن، اللہ اکبر، 3 دن کے بعد اتنے بڑے لشکر کو یہ مدینے سے انہوں نے روانہ کیا۔ دشمنوں کے چیف نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آدمی زیادہ آدمی کب بھیجتا ہے؟ جب اس کے گھر میں آلریڈی پہلے سے آدمی اس سے زیادہ موجود ہو۔ دشمنوں کو لگا ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے، اگر اتنی بڑی فوج مدینہ سے باہر آئی ہے تو اس سے بڑی فوج مدینہ کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دشمنوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ساتھیوں، اور دیکھے مسلمان گئے اور جنگ جیت کر کے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی کی اتباع کے ذریعے سے۔ ساتھی، حدیث جبرائیل آپ نے سنا ہے؟ صحیح، لمبا ٹائم نہیں اب اس کو بیان کریں۔ حدیث جبرائیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت فیمس حدیث ہے۔ جبرائیل آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کچھ باتیں کہیں، باتیں کہہ کر کے جبرائیل چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، جبرائیل آئے، بولا، اللہ کے حکم کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا؟ کافی نہیں تھا؟ کافی نہیں تھا۔ کیوں؟ جب تک اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نہ نکلوا دے، گرچہ جبرائیل بھی اس بات کو اگر بولیں گے وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بات پتہ چلی۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل آ کے بولے، لوگوں کو بولے، کافی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین کب بنے گا؟ جب اس بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تب وہ دین بنتا ہے۔ تو بتلاؤ، کوئی بھی آدمی نبی کے علاوہ کوئی کچھ دین میں بات بول دے، اس پر نبی کی مہر نہ ہو، وہ دین بنے گا؟ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے، جلوس جلال سب نکلیں گے، ڈی جے بجے گا، بینڈ بجے گا، اللہ عالم کیا کیا ہوگا۔ اگر اس مہر، اس بات پر، اس عمل پر کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اللہ کی قسم وہ قابل قبول ہے ساتھی۔ اور اگر نہیں ہے تو جبرائیل بولے تو دین نہیں بن سکتا، تیرے بولنے سے دین، بس یہی سمجھانا آپ کو۔ اگر رسول کی مہر نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر ہے تو لے کر آؤ، لے کر کے آؤ مہر ساتھ، اور نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ان سب کاموں کو چھوڑو اور سچی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔